ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، دل پہ جو گزرتی ہے اسے رقم کرتے رہیں گے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال لبیک یعنی گرین پارٹی کا جو احتجاج ہے اس کی تازہ ترین صورتحال میں آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس بارے میں آپ سے کچھ معلومات اپنی شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ سعد رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے آج صبح ہمارے ایک دوست کی ان کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار سے بات ہوئی ہے، وہ ان کے ساتھ تھے اس مارچ میں۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ چونکہ انٹرنیٹ سروس مارچ کے ارد گرد متاثر رہتی ہے، یعنی وہ نیٹ ورکنگ کا ایشو رہتا ہے، سلو نیٹ ہوتا ہے، تو آپ فوٹیج بنایا کریں اور جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے پھر آگے جا کر اسے شیئر کیا کریں۔ ان سے جو بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں گا کہ انہوں نے دونوں برادران کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو کوئی نہ کر سکا، کیا وہ ٹی ایل بی کرے گی یا سعد رضوی سے وہ کام لیا جائے گا؟ میری مراد عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ کیا سعد رضوی عمران خان کی رہائی کی کنجی بن گئے ہیں، یا عمران خان کی رہائی کا جو دروازہ جس چابی سے کھلے گا وہ سعد رضوی ہیں یا ان کی جماعت لبیک ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے اب باقاعدہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک دفعہ کا پھر ٹیپ ہوگا اور میری نظر میں یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ گو کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بہت بڑے دعوے کرے، دعووں کی حد تک تو بات مانی جا سکتی ہے، لیکن وہ میں نے جو ذکر کیا ہے نا کہ اگرچہ ہیں بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو جو بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ میرے خیال میں پہلے یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے کہ کیسے پی ٹی آئی اب آکسیجن حاصل کرنے جا رہی ہے، اور امید باندھ لی ہے انہوں نے سعد رضوی اور ان کی جماعت گرین پارٹی سے کہ کسی طریقے اب یہ چل نکلیں اسلام آباد کی جانب اور ایک میس دوبارہ کریٹ ہو، اس میس میں پھر ہم بھی شامل ہوں، تو پھر بات بنے اور پریشر اتنا زیادہ ڈیولپ ہو۔ یہ جو آپ کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں نا، یہ ماڈل کے جو معصومین تھے ان کے بھی اسی طرح یہ ہمدرد بنے ہوئے تھے 2014۔ آپ وہ ساری فوٹیجز دیکھ لیں، تقاریر دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن میں منہاج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ان میں ان کی آنیاں جانیاں دیکھ لیں، ان کے رہنماؤں کی، میڈیا پرسنز کی جو بیچ میں پل کا کردار ادا کر رہے تھے، تو یہ ساری کہانی کھل جائے گی۔ تو سعد رضوی اور عمران خان کا دیکھیں یہ غزہ کے معاملے میں جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ سعد رضوی اور عمران خان کا غزہ اور اسرائیل کے معاملے پر جو موقف ہے وہ 180 ڈگری کی اینگل پر آپ سوچیں گے، یعنی اتنا مختلف ہے، یعنی دونوں کے موقف میں کوئی دور دور تک ایسی بات نہیں سمجھ آتی کہ ان کا مقصد ایک ہو۔ جیل میں بیٹھ کر دیکھیں کتنے ٹویٹ کر لیے عمران خان صاحب نے اسرائیل اور نیتن یاہو کی مذمت میں، ذرا غور کیجئے، جبکہ یہ جو گرین پارٹی ہیں یا اس کے جو سربراہ ہیں یا ان کے جو کارکنان ہیں وہ تو سڑکوں پر رہے ہیں۔ اب حکومت کے جی کہ آج سے پہلے کیوں نہیں یاد آیا، تو اس چیز کے تو ہم گواہ ہیں کہ 3-4 بڑے انہوں نے لانگ مارچ کیے، آخری وہ فیض آباد میں بیٹھے تھے، کچھ مطالبات تھے، اس میں تھوڑا سا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ 6 ماہ تک خاموشی پھر کیوں رہی، اور اچانک جب یہ معاہدہ ہو گیا تو کیوں آیا، یہ ایک الگ بات ہے، اس پر پھر ان فیوچر ہم کسی ویلاگ میں ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو عمران خان صاحب کا مذمتی ٹویٹ، یا انہیں تو ہر روز اس طرح کے بیانات دینے چاہیے تھے نا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اسرائیلی جو ہے وہ بربریت پر اترے ہوئے ہیں، اسرائیلیوں کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے، نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، جس طرح دیتے رہے ہیں نا سعد رضوی، تو دینی چاہیے تھی عمران خان کو، لیکن نہیں۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے ٹرولرز ہیں نا، مخصوص جماعت کے وائرس زدہ اور کچھ ہمارے اینکر دانشور، وہ مجموعی طور پر نا پیروں پر پانی نہیں پھیرنے دیں گے، لیکن اب انہیں یہ یاد آ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک بار دفعہ پھر امید یہ جاگی ہے کہ شاید اس طرح ہو جائے تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو کپتان ہمارا باہر آ جائے گا، کیونکہ سے الفریدی جو ابھی
کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں نا، انہوں نے لکھ کر رکھ لیں، انہوں نے صرف نعرے بازی کرنی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور نے تو ٹوپی گھمائی رکھی نا، جتنی دیر گھمائی رکھی، انہوں نے ٹوپے گھمانے ہیں، اور ان کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو خود عمران خان نو سمجھ نہیں آنی۔ یہ ابھی تک تو ہیرو بنے ہوئے ہیں نا افواج پاکستان کے بغض میں اور ٹی ٹی پی کی محبت میں، فتنہ خارج اور فتنہ ہند کی محبت میں، لیکن انہیں لگ پتا جائے گا آنے والے دنوں میں۔ تو ایک ان کا جو طبقہ ہے جو سوشل میڈیا پر ہے، وہ یہ اب چاہ رہا ہے کہ اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے ہم جو پریشر ڈیولپ کر کے اور آگے قربانی کا بکرا بنا دیں ٹی ایل پی کے کارکنان کو، ان کے قائدین کو۔ اب دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا جی کہ 3 گولیاں لگ گئی ہیں، اس پر میں ایک ویڈیو جو ہے سعد رضوی کی، اس پر میں پورا ایک کریٹیکل آپ کے ساتھ ایک رکھوں گا انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور کیا آپ کو سمجھ آتی ہے، کیا عقل کام کرتی ہے، وہ میں سارا آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن یہ ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرح یہ کیش کروائیں اور ان کا فائدہ ہو، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے۔ باقی جو کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ فیض کی پراکسیز ہے اور فیض کی تمام پراکسیز اب یہ مشکل وقت آیا تو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کی سپورٹ پر اتر آئی ہیں، یہ ان کا اپنا موقف ہے، میں اس پر لب کشائی نہیں کروں گا۔ ہاں، میری جو کچھ ڈسکشنز ہوئی تھیں سعد رضوی صاحب سے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا، ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کا کیا موقف رہتا تھا۔ اب آتے ہیں جی کہ جو زمیندارہ سے بات ہوئی ہمارے ایک قریبی دوست کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ آپریشن کا انہیں پتہ چل گیا کہ یہ آپریشن ہونا ہے، اور سعد رضوی صاحب نے پھر وہ اعلان بھی کر دیا، لائٹیں بجھ گئیں، اور اچانک پھر جب یہ معاملہ ہوا ہے، وہ شیلنگ ہوئی ہے، گولیاں چلی ہیں، تو وہ گر پڑے ہیں۔ کچھ کا یہ تھا کہ وہ کنٹینر سے چھلانگ لگاتے ہوئے، کچھ کی وہ ویڈیو جو ان کی آئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر انہیں جو اطلاعات ہیں، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کارکنان نے انہیں اٹھایا، اور یہ جو مجیدکے میں ساتھ والی گلیاں ہیں، وہ وہاں پر انہیں لے گئے۔ تب تک جو پولیس ہے وہ ان کے پیچھے نہیں تھی۔ اس کے بعد دن کی روشنی میں کیا ہوا ہو، یہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کہنا ہے لبیک ایک انتہائی عام ذمہ دار کا۔ تو میں جس کمرے میں کھڑا ہو کر یہ ویلا کر رہا ہوں، اگر اس کمرے کا حصار کر لیا جائے تو اس میں بھی گلیاں ہیں، لیکن کمرے سے میں نکلا تو 3-4 ہی گلیاں ہیں نا، تو میں کہاں جاؤں گا، کیا ہوگا، یہ ذرا سوچئے گا۔ باقی اگلے ویلا کا انتظار کیجئے گا۔ ساتھ ساتھ یہ ڈیولپنگ سٹوریز چل رہی ہیں، تو مجھے تو جو پتہ چلتا ہے میں حق سچ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بغیر کسی اس انداز سے کہ یار میری ریٹنگ بہت آئے۔ کچھ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، خیر ہے، کیونکہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، دل پہ جو گزرتی ہے اسے رقم کرتے رہیں گے۔